نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی میں دو رستے ہیں، ایک خیر کا رستہ ہے اور دوسرا شر کا رستہ ہے۔ جو خیر کے رستے پر چلتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، روز محشر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو شر کے رستے پر چلتے ہیں دنیا میں بھی وہ تباہ ہو جاتے ہیں، قبر بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے، اور روز محشر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے خیر کے رستے پر چلنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھنا یہ ضروری ہے، قرآن مجید کی آیات کے شان نزول کے بارے میں علم رکھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کن کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا، کن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا، اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوگا، پھر یہ پتہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا، کن سے بچنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب بندہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا انہیں کرتا ہے، جن سے بچنے کا حکم فرمایا ان سے بچتا ہے، تو وہ صراط مستقیم کے راستے پر، خیر کے راستے پر۔ اور اگر دین اسلام کا علم نہیں ہے، قرآن مجید کا علم نہیں ہے، قرآن مجید کے احکامات کا علم نہیں ہے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں ہے، تو یاد رکھے وہ بندہ کبھی بھی خیر کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اب دل میں انسان کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نیک خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، نیک وسوسے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قریب، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قریب ایک شیطان کا نزول ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ ہر بندے کے نزدیک ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے بھی دل میں بات ڈالی جاتی ہے، القاء کیا جاتا ہے۔ القاء کہتے ہیں کہ کوئی بات ایٹومیٹک دل میں آ جانا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ دل میں آ جانا، اس کو القاء کہتے ہیں۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے نزدیک ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے جو اس کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ شیطان بھی ہر بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے، فرشتہ بھی ڈالتا ہے۔ شیطان کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ شیطان جو ہے انسان کو مصائب سے ڈراتا ہے، برے برے وسوسوں کو آج شکار کر کر اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، حق سے اس کو دور کر دیتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے۔ انسان کے دل میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے شیطان کہ جس کی وجہ سے بندہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ خیر کی بشارت ہوتی ہے۔ جس کو نیک خواب آئیں، جس کو نیک وسوسے آئیں، نیک خیالات اس کے دل میں آئیں، سمجھ لیں کہ نیک باتیں اس کے دل میں آئیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے اس کے دل میں ڈالی۔ اور اگر برے خیالات آتے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اپنے دل میں جب بھی کوئی بندہ برے خیالات پائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ وضو کرے اور 3 بار ناک جھاڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔
اس سے مراد وہ شیطان ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، بیداری میں برے کاموں کے مشورے دیتا ہے اور نیند میں ناک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ ذہن میں برے خیالات جو ہے وہ پیدا کرے۔ تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شیطان کے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی برا خیال دل میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر بائیں طرف پھونک مارنی چاہیے۔ اس سے شیطان کے خیالات بھی ختم ہو جائیں گے اور انسان گمراہی کے راستے پر نہیں چلے گا۔ جو بندہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ نقصان میں ہے۔ شیطان کے جو پیچھے پڑے گا وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہے، قبر میں بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ اور جو شیطان کو جو ہے شیطان کا دفاع کرتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے، شیطان کی بات نہیں مانتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے بلکہ شیطان کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، نفس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، قرآن مجید کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کے دل میں شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور فرشتے کی طرف سے بھی باتیں آتی ہیں۔ تو جو نیک خواب ہوں، نیک باتیں آئیں، نیک خیالات دل میں آئیں تو وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اور برے خیالات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب برے خیالات آئیں تو ہر بندے کو یہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔